جادو ہو، جنات ہوں، وہم ہو یا وسوسہ ہو، اور نظر تو بادشاہوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ جادو اگر کسی شخص پر ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا سمٹم ہوتا ہے کہ دن میں سوئیں گے، راتوں کو جاگیں گے، بنا بنایا کاروبار ختم ہو جانا، چلی چلائی شادی ٹوٹ جانا، کا جو بھی دشمن ہوگا وہ بے نسل اور بے ناموں، برا وقت گزر بھی جائے لیکن اس کی باقیات رہ جاتی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مختلف موضوعات کا مجموعہ ہوگی جس میں جادو، جنات، نظر بد اور کچھ ایسے بد عملیات کا شکار میرے ساتھ فیملی میں، دائیں بائیں محلے میں، آپ کے گرد و نواح میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ کویسچنز تھے جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے تھے۔ تو سید محمد علی زنجانی صاحب سے آج ہم نے پوچھا کہ ان تمام چیزوں کا ایک کچھ ایسا مرکب بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کچھ ایسا تدارک بتائیں کہ یہ جادو، جنات، نظر بد، حاسد اور یہ ساری چیزوں کو سمو لیا جائے۔ جی سید محمد علی زنجانی صاحب، ہمارے جاننے والے بہت بےتاب ہیں اس موضوع کا کوئی توڑ سمجھنے میں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ نظر بد ہو، جادو ہو، جنات ہوں، وہم ہو یا وسوسہ ہو، یہ 5 مختلف چیزیں ہیں کہ نظر انسان کو لگتی ہے اور نظر تو بادشاہوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ جادو ایک وہ چیز کہ ایک منفی قوت، ایک نیگیٹو انرجی جو انسان کی زندگی میں منفی اثرات کو پیدا کرنا، رکاوٹیں پیدا کرنا۔ پھر اس کے بعد جنات کا اگر میں ذکر کروں، دیکھیں جنات ایک مخلوق ہے جو کہ جیسے ایک انسان وجود ہے اسی طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ کیا وہ خود آ کے کسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ پھر اس کے بعد ایک چیز ہے وہم اور ایک ہے وسوسہ۔ اکثر ہمارے ہاں پہ یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نظر لگی ہے، یا ہم کسی کے حسد کا شکار ہیں، یا ہم پہ جادو ہوا ہے، یا ہمارے پہ کچھ جنات ہوئے ہیں، یا ہم کسی وہم کا شکار ہیں، یا ہم کسی وسوسے کا شکار ہیں۔ جادو کے مختلف سمٹمز ہوتے ہیں۔ جادو اگر کسی شخص پر ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا سمٹم ہوتا ہے اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، اس کا وجود بھاری ہو جاتا ہے کہ اپنے وجود کے اندر کسی اور قوت کا، کہ جیسے آپ ایک آٹے کی بوری اٹھا لیں تو آپ کو وزنی لگے گی، جب آپ ایک مخلوق کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائیں گے تو آپ کا وجود بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اثرات اور اس کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ قدرت کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دن میں سوئیں گے، راتوں کو جاگیں گے، پھر کرنا کچھ ہوگا، کر کچھ اور دیں گے۔ وہی کام جو ساری زندگی آپ کر رہے تھے اس وقت میں وہ کام آپ کا نہیں ہو پاتا، اور پھر رشتے ناتوں میں پرابلمز آ جانا، بنی بنائی امپائر خراب ہو جانا، بنا بنایا کاروبار ختم ہو جانا، چلی چلائی شادی ٹوٹ جانا، بچوں کے ساتھ پرابلم آ جانا، نسل کے اندر ایک نیا سلسلہ بیماری کا شروع ہو جانا، بہت سارے اس کے مختلف سمٹمز ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو کام آپ یہ کریں کہ ابھی جائیے سیدعلیزنجانی.com پہ، بالکل مفت، فری، کوئی پیسے نہیں ہے، نظر بد کا دھاگا آپ منگوا کر اپنے پاس رکھیں، اور اس نظر بد کے دھاگے کے اوپر آپ نے 9 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 110 روپے کا صدقہ نکالنا ہے۔ سورہ کوثر کے اتنے کرشمات ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اور پھر فصل لربے کا ونہر، کہ نماز قائم کرو اور قربانی دیا کرو۔ اس جملے کو سمجھیں کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسانی وجود نماز قائم کرے، یعنی ایک پاکیزگی میں رہے، اور جو بھی کر رہا ہے اس چیز کے اوپر قربانی دے، یعنی صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں۔ جو لوگ کثرت سے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس حوض کوثر کا جو ذکر ہے، اس خیر کثیر کا جو ذکر ہے، وہ نماز اور قربانی سے منسلک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن بے نسل ہو اور بے نام و نشان ہو۔ تو آپ کا جو بھی دشمن ہوگا وہ بے نسل اور بے نام و نشان ہو، تاکہ اس کی زبان بندی ہو اور آپ اس سے بچ سکیں۔ اور پھر جن لوگوں کے پاس ماضی کی بہت ساری روایات ہیں، ہسٹری کے بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جن کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس جگہ پہ، جس گھر میں اونٹ کی ہڈی موجود ہو تو ان گھروں کے اندر یہ انرجیز داخل نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ جو بھی وظائف کریں، آپ کے پاس اونٹ کی ہڈی کی تسبیح جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک خوشخبری میں یہاں پہ ایک اور دیتا چلوں کہ اسی سورہ کوثر پہ مبنی لوح کوثر، خیر کثیر، 15 سے 20 دن کے بعد میں انشاءاللہ لے کر آ رہا ہوں۔ اور اس کا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں
کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ ہدیہ ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ایک ایسی کاوش ہے ہمارے ادارے کی جانب سے جو ہم لے کے آ رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک طرح سے تحفتاً ہی ہوگی اور ان کو دیا جائے گا. اور آپ اپنی زندگی میں چاہے شادی ہے، چاہے جادو ہے، چاہے جنات ہیں، یا نظر بد ہے، یا وہم ہے، یا وسوسے ہیں، آپ کے پاس ہوگی تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کے باوجود اگر آپ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کسی روحانی اسکالر سے رابطہ کریں جو آپ کے قریب ہے، یا آپ جن کے بیعت ہوئے، یا آپ جن کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، آپ اپنے والدین سے دعائیں لیتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسٹرالوجر ہے، ان سے آپ کنسلٹ کریں کہ آخر یہ خرابی ہو کس وجہ سے رہی ہے. اس کی تشخیص کر کے اس کے مطابق پھر آپ پراپر اپنی ریمیڈیز کریں، کیونکہ کئی دفعہ یہ چیزیں بھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے. انسان اپنی ہی کسی بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے. جیسے انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اوپر ایک برے وقت کا بھی بخار آتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ جیسے بخار چلا جائے کمزوری نہیں جاتی، وہ کچھ عرصے کے بعد جاتی ہے. کہ برا وقت گزر بھی جائے لیکن اس کی باقیات رہ جاتی ہیں. وہ گزرنے میں کتنا وقت ہے وہ آپ کو بتائے گا آپ کا روحانی اسکالر. تو آپ اپنے روحانی اسکالرس کے جتنے قریب ہو جائیں گے، ان سے اپنے بارے میں تشخیص کروائیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے. بہت شکریہ. اس سے زیادہ تفسیر سے اور تشریح کر کے آپ کے ان تمام وہ مسائل جن کا آپ نے ہم سے پوچھا، جادو جنات، صدقات، خیرات سے کس طرح اس کو، اور خاص طور پہ اس وظیفہ جو سورہ کوثر کی شکل میں زنجانی صاحب نے بتایا، اس سے بہتر اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی اور بہتری آئے.